آج کے شو میں ایسی سی پی پر ریکارڈ میں ہیرا پھیری کا الزام، حقیقت کیا؟ چودھری شوگر ملز 2016 میں ریکارڈ کی درستگی کیا غیر قانونی؟ ریکارڈ درستگی 2016 میں جی آئی ٹی 2017 میں تشکیل۔ کیا ایسی سی پی پر جی آئی ٹی کو گمراہ کرنے کا الزام درست؟ السلام علیکم، پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ انتہائی اہم معاملہ ہے یہ جو جی آئی ٹی کی پروسیڈنگ چل رہی ہیں، اس میں آئے روز نئے تنازعات اٹھ رہے ہیں۔ واٹس ایپ کال کے بعد پھر اس کے علاوہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز، اس کے اندر نیب شامل ہے، ایس ای سی پی شامل ہے، اور بالخصوص ایس ای سی پی پر یہ الزام کہ اس نے ریکارڈ ٹیمپرنگ کی ہے۔ بڑا سنگین نوعیت کا الزام ریکارڈ ٹیمپرنگ کا ہے۔ آج اس حوالے سے ایک سٹوری آئی جس سٹوری میں کہا گیا، جی انصار عباسی صاحب سینئر صحافی ہیں، بڑا ریسپیکٹ ہم کرتے ہیں ان کا، وہ کہتے ہیں کہ وہ پروو ہوا ایف آئی اے کی فائنڈنگز، جو ایف آئی اے انکوائری کر رہی ہے، کہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے ریکارڈ ٹیمپرنگ کی ہے۔ یہ چودھری شوگر مل کیس جو کہ 2011 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوا تھا، 2013 میں یہ کیس بند ہوا تھا۔ اس کیس کے اندر مبینہ طور پر ایس ای سی پی کی طرف سے ریکارڈ ٹیمپرنگ کی گئی ہے، یہ الزام ثابت ہو گیا ہے، ایسا انصار عباس صاحب کی سٹوری میں کہنا تھا۔ لیکن اس کی جس طرح ہیڈنگ ایسی ہے کہ یہ ایک سیٹ بیک ہے پاناما کیس میں، پرائم منسٹر صاحب کی فیملی کے لیے، شریف فیملی کے لیے۔ اس کے بعد بہت سے ہیڈ رولز ہوں گے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں۔ ہیڈ رول سے مراد اس وقت بہت سے چہرے تبدیل ہوں گے ایس ای سی پی کے ہائر مینجمنٹ میں۔ آج ایس ای سی پی نے ریکارڈ بھی پیش کیے چودھری شوگر مل کیس کے حوالے سے، لیکن ایک پہلو ہے، میں اس رپورٹ کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے، اس سے پہلے کہ ہم اپنے پینلز کی طرف بھی جائیں گے، وہ بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ اس رپورٹ کے اندر ایک پس منظر بیان کیا گیا ہے چودھری شوگر مل کیس کا۔ چودھری شوگر مل کیس 2013 میں جب بند ہوا، اور پھر جب ٹاک شوز کے اندر، یعنی ایک ذکر کیا گیا ایک ٹاک شو کے اندر، جب تذکرہ ہوا اس کیس کا ایس ای سی پی کے حوالے سے، تو فوری طور پر چیئرمین ایس ای سی پی نے اپنے تمام جو 7 آفیسرز، سینئر آفیسرز یا کمشنر اور جو دیگر افسران تھے، ان کو بلا کے اس کیس کی تفصیلات مانگی کہ اس کیس میں آخرکار اس کی کیا پیش رفت ہے۔ تو ان کی آفیسرز نے ان کو یہ بتایا، جس کے اندر علی عظیم اکرام جو کہ اس وقت 2016 میں انشورنس کے ہیڈ ایس ای سی پی میں تھے، اور 2013 میں سی ایس ڈی یعنی کارپوریٹ سرویلنس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ سر 2013 میں یہ کیس بند ہو چکا ہے، جس پر ایس ای سی پی کے چیئرمین نے کہا جی بند ہو چکا ہے تو فائل میں یہ کلوزنگ نوٹ کیوں نہیں لکھا ہوا کہ یہ کیس بند ہو چکا ہے 2013 میں؟ یہ سوال اٹھایا گیا، اور اس کے بعد فوری طور پر آفیسرز کے مطابق ان کو یہ احکام دیا گیا کہ وہ یہ نوٹ اس فائل میں ڈالیں کہ یہ کیس 2013 میں کلوز ہو چکا ہے۔ یہ بات ہے جون 2016 کی کہ آپ اس کیس کو کمپلیٹ کریں، اس اومیشن کو ہٹائیں، یہ مائنر اومیشن ختم کریں، اور یہ ڈیٹ درست کریں کہ یہ کیس 2013 میں ختم ہو چکا ہے، تحقیقات اس کی ختم ہو چکی ہیں، اس پہ کوئی آگے بات نہیں بڑھی، معاملہ ختم ہو چکا ہے، کیس کلوز ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد اسی رپورٹ میں انصار عباسی صاحب کی حوالہ دیا گیا ہے، جو بڑی اہم بات ہے کیونکہ آفیسرز کا حوالہ دیا گیا، انہوں نے کہا جی کہ ہماری نظر میں یہ کوئی اللیگل کام نہیں تھا۔ آفیسرز کو کوٹ کر کے باقاعدہ ایک جگہ لکھا گیا کہ اٹ واز ناٹ اللیگل، ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ مائنر سے اومیشن ہے، اس کو ختم کرنا ہے، ہم کوئی ایسی چیز نہیں کر رہے تھے جس سے کیس کے مندرجات تبدیل ہوتے، انویسٹیگیشن تبدیل ہوتی، ایسا کچھ نہیں کر رہے تھے، ہم اس فائل کو کمپلیٹ کر رہے تھے۔ اور دوسری اہم بات جو اسی رپورٹ میں جس کا ذکر ہے، جو شاید چرچا اتنا نہیں ہو رہا، وہ اہم بات یہ جی کہ یہ معاملہ ہوا جون 2016 میں، اور جی آئی ٹی بنی ہے 2017 میں، یعنی 10 ماہ قبل یہ ریکارڈ ٹیمپرنگ مبینہ طور پر ہوئی۔ تو کیا اس کا مقصد جی آئی ٹی کو گمراہ کرنا تھا؟ جو جی آئی ٹی بنی ہی نہیں تھی اس کو گمراہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی انصار عباس صاحب کی رپورٹ میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ تو یہ دو بڑے اہم پہلو ہیں ریکارڈ ٹیمپرنگ والے سے، ایک تو ڈیٹ کا حوال کہ ڈیٹ بہت پہلے کی ہے جب یہ جی آئی ٹی بنی نہیں تھی، اس سے کئی ماہ قبل یہ ریکارڈ درست کیا گیا، ایس ای سی پی کے آفیشلز کو کوٹ کیا گیا ہے،
وہ کہتے ہیں یہ الیگل کام نہیں تھا جو ہم کر رہے تھے, ہم نے مائنر سے اومیشن تھا اپنی رپورٹ میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی, دیٹ واز ناٹ الیگل. یہ کوٹڈ ہے باقاعدہ آفیسرز کے نام سے. آفٹر دس بریک ہم بے نقاب کریں گے کچھ اہم پہلوؤں کو اس کیس سے متعلق, ایس ای سی پی کی اس رپورٹ سے متعلق, اس سے اٹھنے والے تنازعات سے متعلق, اور اس رپورٹ کے آنے کے بعد, اس معاملے کے منظر عام پر آنے کے بعد اس کیس پر اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا. اس بریک کے بعد بے نقاب کریں گے, میرے ساتھ رہے گا اب تک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. میں نے کچھ ہی باتیں اس رپورٹ کی آپ کو کوٹ کی ہیں, رپورٹ اور کوٹ کی ہے, جس کی ہیڈ لائن جس طرح میں نے کہا یہ ہے جی کہ ایس ای سی پی نے ریکارڈز کو ٹیمپرنگ کیا ہے, یہ پروو ہو چکا ہے اکارڈنگ ٹو دی انویسٹیگیشنز. لیکن اسی رپورٹ کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں جس میں لکھا ہے جی کہ مندرجات تبدیل نہیں ہوئے, کیا اللیگیلٹی تھی یا نہیں تھی, اس پر سوال اٹھایا گیا ہے. اور ڈیٹ کے حوالے سے بڑا اہم معاملہ اٹھایا گیا. ڈیٹ بڑی اہم ہے کہ یہ معاملہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب کر رہے تھے, جب یہ ڈیٹ ہم نے جب کلوزر کا نوٹ ڈالا, جب جی آئی ٹی بننے میں 10 مہینے تھے, کوئی آرڈر نہیں آیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا. اکرام چودھری صاحب سینئر ماہر قانون ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے, اور قانون کے حوالے سے آپ سے بہتر کوئی اس پہ گفتگو شاید نہ کر سکے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد میں جان اچرزئی صاحب, پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنما, ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں. جنرل ہیڈ امجد شعیب صاحب سینئر دفاعی تجزیہ نگار ہیں, اور پاناما کیس پر بھی ہم سے گفتگو ان کی ہوتی رہی ہے, گہری نظر رکھتے ہیں اس معاملے پہ. تمام حضرات کا آپ نے جوائن کیا شو میں. پہلے جان اچرزئی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. سر, کیا آپ لوگوں کے جو شریف خاندان ڈر گئے اس آج کی رپورٹ آنے کے بعد نثار عباسی صاحب کی یہ جو پاناما کیس کے حوالے سے اور ایس ای سی پی کی انکوائری کے حوالے سے, اور اس میں سر کیا فیکٹ مینورنگ کا جو الزام ہے جی وہ درست ہے؟ یہ ڈیٹ ڈالی ہے انہوں نے کلوجر کی اینڈ میں, اس میں لگتا کیا نہیں, آپ کی انٹرپریٹیشن کیا ہے اس رپورٹ کی, نون لیگ کی؟ جانا چاہیے صاحب کس طرح انٹرپریٹ کیا آپ نے اس رپورٹ کو ابھی تک؟ 2016 میں 2013 کے ریکارڈ رد و بدل ہوئی ہے یا نہیں؟ اگر ریکارڈ ہوئی ہے اور خالی کلوزنگ نوٹ ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ یعنی کلوزنگ نوٹ سے کیا مدرجات تبدیل ہوئے ہیں؟ نہیں ہوئے ہیں. اس کو جس طرح بھی ٹویسٹ کیا جائے اس کو ٹیمپرنگ نہیں کیا جا سکتا. اس کو لیگل ٹرم میں ایک نان انٹینشنل ٹیکنیکل ایرر تو کہا جا سکتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ کوئی ٹیمپرنگ ہوئی ہے, کوئی فیکٹ چینج ہوئے ہیں, نہیں ہوئے ہیں. پھر جے آئی ٹی کی متعصبانہ رویہ دیکھیے. یہ رمضان شوگر مل کا ٹیکس ایویژن, الج ٹیکس ایویژن کا کیس ہے جس کو ایس سی نے کوئی مینڈیٹ انہیں نہیں دیا کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اب سمپلی ونڈیٹا, انتقامی کارروائی, ایک فیملی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جے آئی ٹی اس پہ اتر آئی ہے. لہٰذا آج کا جو رپورٹ وہ سمپلی تمام باتوں کو ربش کرتا ہے کہ ان کا جو الزام تھا وہ لغو تھا. ایف آئی اے کے رپورٹ میں بھی یہ بات سامنے آپ کے سامنے آ جائے گی. جو 4 ممبرز انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی انٹینشنل ٹیمپرنگ نہیں ہوئی ہے, فیکٹس چینج نہیں ہوئے ہیں, صرف جے آئی ٹی نے الزام لگایا ہے جس کی آپ کے سامنے بات آ گئی ہے کہ صرف کلوزنگ نوٹ ایڈ کرنے سے ٹیمپرمنٹ نہیں ہوتی. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, جہاں سے میں یہ خیر اکرام چودھری صاحب اس پہ زیادہ بہتر بتائیں گے, لیکن آپ کی نظر میں جان اچرزئی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نوٹ آف کلوجر انہوں نے 2016 جون میں ڈالا ہے, جو 2013 کا کیس بند ہو چکا تھا, یہ انلیگل نہیں ہے, دیٹ از ناٹ اگینسٹ دا لا, اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن, اگینسٹ اینی رول اور لا. یہ آپ کہہ رہے ہیں جان اچرزئی صاحب, یہ مطلب آپ اس کو وہ کر رہے ہیں, مائنس کر رہے ہیں جان صاحب؟ تو 2013 میں تو نہ پاناما تھا, نہ سپریم کورٹ کی 4 مہینے کی ہیئرنگ ہوئی تھی, نہ جے آئی ٹی کی 2 مہینے کی ہیئرنگ ہوئی تھی. ٹوٹل پاناما کے لیگ کو 7 مہینے ہوئے ہیں, 6 مہینے سپریم کورٹ نے لگائے, 2 مہینے جے آئی ٹی نے لگائے. تو اگر پاناما کے ساتھ اس کا کوئی تعلق تھا جو اس وقت ہوا میں تھا, تو پھر آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ کوئی مالا فائڈی ہوا یا مالا فائڈی انٹینشن تھا. یہاں پہ تو صرف 2013 میں ایک نوٹ ایڈ کیا گیا, اس کو ہم ٹیمپرمنٹ کہیں گے, ٹیمپرنگ کہیں گے. یہ میں سمجھتا
سمجھتا ہوں کہ صرف مالافائڈ انٹینشن ہے جے آئی ٹی کا اپنے آپ کو بچانے کا. وہ ابھی تک ناکام ہو چکے ہیں, انہیں کوئی ثبوت نہیں ملا. ان کا جو ان کو مینڈیٹ ملا ہے اس کے مطابق جو ٹی او آر ہے, جو 13 سوالات ہے سپریم کورٹ کے 5 ممبرز بینچز کا, اسی طرح انہوں نے جو ہے ایس سی کے مینڈیٹ کے خلاف حدیبیہ پیپر مل کے بارے میں جو انہوں نے انویسٹیگیشن سو کال کی ہے, یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ صرف ایک خاندان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش ہے. اچھا, میں اب قانونی طور پہ اکرام چودھری صاحب سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا. اکرام چودھری صاحب, سر یہ ایس سی سی پی کے چیئرمین نے ایک ٹاک شو دیکھا اور اس ٹاک شو کے بعد انہوں نے اپنے ٹیم کو بلایا, انہوں نے ریکارڈ طلب کیا کہ آخرکار اس کیس کی کیا سٹیٹس تھا, کیا اپڈیٹ تھا, جو آج کی سٹوری میں انصار بسا. اور پھر اس ٹیم نے بتایا جی کہ یہ کیس تو 2013 میں بند ہو چکا ہے لیکن کلوزر نوٹ نہیں لگا ہوا اس کیس کا. تو انہوں نے فوراً آرڈر دیا کہ آپ نے کیوں نہیں لگایا یہ نوٹ, آپ نوٹ لگا کر اس کیس کو بند کریں فائل کو. تو اکرام چودھری صاحب, کیا یہ اللیگل کام کیا ایس سی سی پی کے چیئرمین نے, کیا اس کو ریکارڈ ٹیمپرنگ کہیں گے, یہ زمرے میں آئے گا یا نہیں آئے گا چودھری صاحب؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کلوزر نوٹ اگر واقعی اتنا اہم نہیں تھا جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے سرکاری حلقوں کی یا پرائم منسٹر صاحب کی ٹیم کی طرف سے, تو پھر اتنا شور و غوغا جو ہے آخرکار کیوں؟ بات دراصل یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جب پاناما کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو مختلف حوالوں سے اثاثے جتنے بھی تھے نواز شریف صاحب یا ان کی فیملی کے, ان کی انویسٹمنٹس, ان کے مختلف جو معاملات تھے, اس پہ سوالات آ رہے تھے عدالت کے اندر سے اور وکلاء جواب بھی دے رہے تھے. تو یہ ان دنوں یہ خبریں آنی شروع ہو گئی تھی کہ لاہور میں اور اسلام آباد میں ان کے حوالے سے, ان کی فیملی کے حوالے سے جو ریکارڈ ہے ٹیکس کا یا دیگر معاملات کا, اس کو رد و بدل کیا جا رہا ہے یا دیکھا جا رہا ہے. بہر صورت یہ انصار کی جو رپورٹ جس کا ابھی آپ نے تذکرہ کیا, اس کو ڈیفینیٹلی اگر دیکھا جائے تو اب چیئرمین ایس سی سی پی اور افسران جن کا آپ نے تذکرہ کیا اور انصار نے بھی اپنی رپورٹ میں ان کا ذکر کیا ہے, اب وہ معاملہ اومیشن اور کمیشن کے حوالے سے ڈسکس کیا جا رہا ہے, جس طرح جان صاحب نے بھی ابھی کہا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اومیشن نہیں, اس سٹیج پہ اس کو کلوز کرنا, اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی پردہ داری ہے اور اس کو مزید کور اپ کرنے کے لیے یہ فائنل لوڈ جو ہے کلوزر کا یہ شامل کر دیا گیا 2016 میں 2013 کے حوالے سے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ٹیمپرنگ کے زمرے میں ہی آئے گا, ریکارڈ کو رد و بدل کرنے کے زمرے میں ہی آئے گا, اس کو آپ اومیشن میں شمار نہیں کر سکیں گے. بہر صورت اب تو کہ پورے سیاق و سباق میں بیانات بھی چیئرمین ایس سی سی پی کا شاید آج ہو گیا اور کچھ افسران کو بھی طلب کیا گیا تھا, ان کے کمپیریزن کے بعد یہ بات سامنے آئے گی حتمی طور پہ کہ کس حد تک یہ ساری چیزیں جو ہیں جن کا تذکرہ آج کی رپورٹ میں انصار عواسی صاحب نے کیا وہ ٹیمپرنگ کو فردر سٹرینگتھن کرتی ہیں. میرا نقطہ نظر بہر صورت یہ ہے کہ یہ ایک کوشش ہو رہی ہے, اور چونکہ منی ٹریل کو ثابت کرنے میں بہت سارا پرابلم آ رہا ہے فیملی کو, اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ قطری خط بھی جو ہے منظر عام پہ آیا جس کے حوالے سے بہت کچھ کہا جا چکا. اس لیے ٹیمپرنگ کے زمرے میں اس کو رکھ رہے ہیں کیونکہ اس وقت اس کیس کا چرچا ہو چکا تھا, شریف فیملی کے اثاثہ جات میڈیا میں ڈسکس ہو رہے تھے. کم آ رہی ہے سفیان, اچھا اکرام چودھری صاحب, آپ ذرا اونچی کریں. اس لیے آپ ٹیمپرنگ کے زمرے میں اس کو رکھ رہے ہیں کیونکہ اس وقت پاناما کیس کھل چکا, یعنی پاناما کیس کا چرچا میڈیا میں ہو چکا تھا. اس کے علاوہ دیگر حوالے سے شریف فیملی کے اثاثہ جات ڈسکس ہو رہے تھے, پرانی انویسٹیگیشنز کے تذکرے ہو رہے تھے, اس لیے آپ اس کو ریکارڈ ٹیمپرنگ سمجھتے ہیں. اگر یہ کلوزر نوٹ 2016 میں ڈالا گیا, جون 2016 میں, اس زمرے میں آپ اس کو سمجھتے ہیں, اس وجہ سے سمجھتے ہیں؟ جی ہاں, بنیادی طور پہ یہ ساری چیزیں چونکہ سامنے آ چکی تھی, اور آپ نے جیسے ذکر بھی کیا کہ ٹیلی ویژن پروگرام کے بعد چیئرمین صاحب نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ دیکھا جائے کہ اس کیس کی نوعیت کیا ہے اور اس میں کیا مسائل ہیں جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, اور پھر انہوں نے حکم نامہ جاری کر دیا. تو حکم نامہ جاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کانشیسلی, شعوری طور پر
اس کیس کو کلوز کرنے کے لیے وہ نوٹ پٹ اپ کرنے کا یہ کوٹ کر کے کہا گیا جیسے اس میں لکھا ہے اس رپورٹ میں کہ I genuinely believed, ایک آفیسر کو کوٹ کیا گیا ہے, that as the matter already stood closed, all I was being directed to was to address a minor omission in our initial internal record which would have no impact on the matter itself or to the outside world. یعنی جس افسر نے اس ڈیٹ میں اس کلوزر نوٹ کو ڈالا اس کی نظر میں یہ ایک اومیشن تھا, مائنر اللیگل کام وہ نہیں کر رہا تھا اکرام چودھری صاحب, اور اس کا کوئی کیس کے فیکٹس پر امپیکٹ نہیں پڑا. بات یہ ہے بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے یہ بات کہ جیسا کہ انہوں نے ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ انہوں نے کہا جی وہ مشن ہے اور میں ڈائریکٹ کرتا ہوں کہ اس کو درست کر دیا جائے 2013 کے کلوجر کے حوالے سے 2016 کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کور اپ ایفرٹ ہے اور یہ اتفاق سے چونکہ یہ معاملہ ڈسکلوز ہو گیا اور اس کی خبریں آنا شروع ہو گئی کہ ریکارڈ ٹیمپر کیا جا رہا ہے, تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ انہوں نے ڈیفینیٹلی یہ بات شعوری طور پر کی اور یہ ٹیمپرنگ کے زمرے میں ہی آئے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب تذکرہ ایس سی سی پی کا ہوا پچھلے دنوں تو چیئرمین ایس سی سی پی نے ٹیلی ویژن کے اوپر کمنٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اس میں جے آئی ٹی کیا تلاش کر رہی ہے اس حوالے سے ایس سی سی پی کے ریکارڈ میں, جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک اس معاملے میں شعوری طور پر انوالو تھے اس معاملے کو کور دینے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے تاکہ یہ معاملہ کہیں آگے نہ بڑھ جائے. جناب شیخ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ کوئی میجر سیٹ بیک ہے پاناما کیس میں رولنگ فیملی کے لیے, یا آپ کی نزدیک اٹ ول ہیو نو امپیکٹ؟ مائنر اومیشن خود ایس سی سی پی کے افسران کہہ رہے ہیں کوئی لیگل لیگلٹی انہوں نے نہیں کی ہے. مطلب آپ کی نظر میں امجد شعیب صاحب کیا ہونے جا رہا ہے اس کیس پر, کتنا بڑا امپیکٹ پڑنے والا ہے یا ڈینٹ پڑنے والا ہے, کیا ہونے والا ہے اس سے؟ دیکھیے دو پہلو ہیں اس کے. ایک تو کیس جو پرائم منسٹر کا کیس ہے اس پہ کیا اثر پڑتا ہے وہ تو واضح ہے کہ اگر اس کی کوئی لنکیجز نکلتی ہیں جہاں پہ کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے یا کوئی ٹیکس ایویژن ہوئی ہے اس پورے کیس سے جس میں اوپر یہ کلوجر نوٹ بعد میں ڈالا گیا, اگر تو وہ کوئی چیز نکل آتی ہے تو پھر تو ایس سی سی پی بھی اس میں اس کا چیئرمین جو ہے وہ بھی ملوث سمجھا جائے گا اور کیس پہ بھی اثر پڑے گا لازماً, کیونکہ جے آئی ٹی پھر وہ چیزیں نکالے گی. اور اگر یہ ریکارڈ منگوایا گیا ہے تو اسی وجہ سے منگوایا گیا ہے کہ جے آئی ٹی کی نظر میں کہیں نہ کہیں کوئی لنکیج موجود ہے اور وہ اس ریکارڈ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ تو اس کا ایک پہلو ہے کہ اس کا کیس سے لنکیج واقعی نکلتی ہے تو پھر تو اثر اس پہ آئے گا لازماً. اب دوسری طرف چیز یہ ہے کہ جو ایس سی سی پی نے کام کیا یہ توقع تھی, یہ متوقع ہے, پہلے بھی باقی کے ادارے بھی وہ تعاون نہیں کرتے رہے اور جے آئی ٹی کی یہ شکایت تھی, انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی شکایت کی. خرابی وہاں پیدا ہوئی کہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک شخص جو گورنمنٹ کی ایک اتھارٹی ہولڈ کر کے اقتدار میں بیٹھا ہے, اگر اس کی اپنی ذات پہ کوئی الزام لگ جاتا ہے تو تحقیقات کے لیے عموماً وہ آدمی اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے. اور وہ یہ اگر خاص طور پہ اگر وہ سمجھتا ہو کہ وہ بے گناہ ہے, اس کا دامن صاف ہے, اس نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس طرح کے وزیر اعظم کہتے رہے ہیں, تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ آپ ہر طرح کے شکوک نکال دیں. آپ کہتے ہیں جی میں ہٹ گیا ہوں اور اب میں تحقیقات پہ چھوڑتا ہوں, باقی فیصلہ عوام اس کے بعد کریں گے. اب یہ چیز جو ہے یہاں متوقع تھی کہ جب ایک وزیر اعظم جس کے اپنے اوپر تحقیقات ہو رہی ہیں وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا اور تمام وہ ادارے جو اس کے ماتحت ہیں تو وہ جرأت نہیں کریں گے کہ وہ ان کے خلاف کوئی ایسی چیز جانے دیں. دوسری طرف یہ بھی پہلو ہے کہ آج اس حکومت کا 5واں سال شروع ہے, تو جو 4 سال میں آپ نے ہر ادارے میں اپنے کرونیز اپنے خاص بندے بھرتی کیے ہیں, وہی وہ لوگ ہیں جو جے آئی ٹی کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. تو کسی نہ کسی شکل میں یہ مشکلات جو ہیں وہ ریکارڈ نہ دینے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں اور ریکارڈ ٹیمپر ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں. چنانچہ تحقیقات کو کمپلیکیٹ کیا گیا, تحقیقات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن ابھی جن سب ثابت ہونا ہے کہ اس کا امپیکٹ کیس پر کیا بنے گا, تو اس بنیاد کے اوپر کوئی کنکلوژن نکل سکتا ہے کہ آیا اٹ واز ٹیمپرنگ, اور اگر ٹیمپرنگ تھی تو اس کا امپیکٹ کیس پر کیا ہے. یعنی وی شوڈ ویٹ فار دا کنکلوژن. ابھی دیکھیں اگر تو اس کیس سے کوئی لنکیج نہیں نظر آتی, قطعاً کوئی لنکیج نہیں نکلتی, تو پھر تو اس کو یہی سمجھا جائے گا
کہ کسی وقت میں اس کیس کے اندر کوئی چیز omit ہو گئی, یعنی فائنل کلوئر نوٹ اس کا omitted تھا, تو وہ ایس سی سی پی کے چیئرمین نے سمجھا کہ اس کو ایڈ کر دیا جائے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک درستگی تھی جو لیٹ آپ نے کی. لیکن اگر اس کی لنکیج نکلتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دانست میں کہیں ایس سی سی پی کے چیئرمین کو یہ اندازہ تھا کہ اس کی لنکیج نکل سکتی ہے, چنانچہ انہوں نے اس کو کور اپ کرنے کے لیے ایک چیٹنگ کی اور بعد میں ایک نوٹ ایڈ کرا دیا. سو یہ کور اپ چیٹنگ کہلائے گی. یہ سوال اس میں بھی اٹھایا گیا رپورٹ میں کوئی لنکیج نکل آتی ہے کہ جی آئی ٹی تو بنی 2017 میں, اور یہ جو تمام نوٹ ڈالا گیا یہ جون 2016 میں ڈالا گیا اس رپورٹ میں. تو سر یہ 10 ماہ پہلے جی آئی ٹی کی تشکیل سے قبل جی آئی ٹی کو کیسے گمراہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ اس پر کیا کہیں گے کہ یہ بھی ایک تجویز پیش کی جا رہی ہے؟ مسئلہ جی آئی ٹی کا نہیں تھا, مسئلہ جی آئی ٹی کا نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ کمیشن بننے کی باتیں بھی ہو رہی تھیں کہ جی کمیشن بنا لیں, تحقیقات کر لیں. یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ہمارے پاس ہر چیز ہے, ہم ریکارڈ سامنے لانے کے لیے تیار ہیں. تو پھر ریکارڈ کو درست کرنے کی ضرورت تو تھی. یہ تو ایسا نہیں ہے کہ جی آئی ٹی نہیں بنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ کو 100% یقین تھا کہ حالات کیا رخ لیں گے. اس وقت تو پولیٹیکل پارٹی شور تو مچا رہی تھی کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اس کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے. تو وہ چیز تو چل رہی تھی. اب چیز یہ ہے, میں جو ایک چیز آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں وہ ذہن میں رکھیں. دیکھیں, وزیر اعظم ایک تو خود حکومت میں رہے, دوسری طرف وہ بڑے پراعتماد ہمیشہ نظر آتے تھے, کبھی کوئی مسئلہ نہیں. وہ جب ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ جی ہمارے دامن صاف ہیں. لیکن پوری فیملی کے بیانات میں انتہائی سیریس قسم کے تضادات موجود تھے جو 99 سے لے کے آج دن تک سامنے آتے رہے. چنانچہ ہم ان کی باتوں پہ بہت حد تک یقین نہیں کرتے تھے کیونکہ کسی ایک کی بات دوسرے سے نہیں ملتی تھی. پھر جب کیس چلا تو اس میں بھی 2 ججز نے بالکل واضح الزام لگا دیا, 3 نے کہا جی یہ جی آئی ٹی کریں. یہاں تک بھی اعتماد کی فضا موجود تھی اور سارے مطمئن خوش تھے. آپ نے دیکھا مٹھائیاں بھی بٹیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ ایک موڑ تھا جہاں پہ کہ فیصلہ یہ ہوا کہ جی آئی ٹی کے تمام اراکین جو ہیں وہ ان اداروں کے جو ہیڈ ہیں, جو ان اداروں کے چیئرمین یا ان کے ڈائریکٹر جنرل ہیں, وہ نومینیٹ کریں گے. اور یہیں آ کے معاملہ بگڑا کہ جب وہ سپریم کورٹ نے وہ لوگ نومینیٹ نہیں کیے تو سارا معاملہ سپریم کورٹ نے خود نومینیٹ کر دیا تو معاملہ چوپٹ ہو گیا. اگر وہ لوگ پرانی موجود رہتے تو ایک تعاون جو ہے وہ فضا اس کی اداروں کی اور جی آئی ٹی کی اور ساری آگے چلتی, اور جو اعتماد نظر آ رہا تھا پرائم منسٹر کے کیمپ میں وہ بھی پوری طرح معیار پہ اتر آتا, پورا معاملہ سلجھ جاتا. لیکن یہ ساری گڑبڑ اور اس کے بعد جی آئی ٹی کو متنازع بنانے کا کھیل جو شروع ہوا وہ اس کے بعد شروع ہوا جبکہ جی آئی ٹی انہوں نے دیکھا کہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں بنی, اور جو وہ چاہتے تھے کہ مکمل طور پہ ہم بری ذمہ نکل آئیں گے. ایک بریک لیتا ہوں. میرے ساتھ امجد شعیب صاحب موجود ہیں, اکرام چودھری صاحب, جانا چکزئی صاحب ساتھ موجود ہیں. ریکارڈ ٹیمپرنگ کا الزام کر اکرام چودھری صاحب کہتے ہیں دس کوڈ بی ٹیمپرنگ, اور یہ کیونکہ اس وقت ہوا جس وقت تمام چیزیں منظر عام پر آ چکی تھی. جنرل امجد شعیب صاحب کہتے ہیں کہ اس کا کیس پر امپیکٹ کیا ہوگا یہ دیکھنا ضروری ہے, آگے پتہ چل جائے گا. اور جان چکزئی صاحب کہتے ہیں جی کہ اٹ واز ناٹ الیگل, یہ ریکارڈ ٹیمپرنگ وہ کہتے ہیں نہیں ہے, یہ صرف اومیشن تھا, مائنر سا, اس کو ڈیل کیا گیا. اس رپورٹ کے کچھ اور مندرجات یعنی کچھ ڈیٹیلز اور آج جو میڈیا میں رپورٹ آئی اس کا بھی, اور اس کے احوال سے ایس سی سی پی کا تذکرہ بھی اس بریک کے بعد بے نقاب کریں گے. میرے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, جہاں پر ہم سوالات اٹھا رہے ہیں جی آئی ٹی کی پروسیڈنگز, پھر تنازعات جو نئے اٹھے, آخر کار روز ایک نیا تنازع. آج ایس سی سی پی یعنی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے حوالے سے چودھری شوگر مل کیس 2013 میں بند ہوا, 2011 میں شروع ہوا پیپلز پارٹی کے دور میں شریف فیملی کے خلاف. اس کیس میں آخر کار اس کے جو متنازع فیکٹس ہیں وہ آخر کار ان کی حقیقت کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ آج ایک میڈیا رپورٹ میں معروف صحافی انصار عباسی صاحب نے کہا جی کہ باقاعدہ 2016 میں ایک بیک ڈیٹڈ نوٹ ڈالا گیا, کلوزر نوٹ جس کو کہا جاتا ہے, اس فائل میں جو چودھری شوگر مل کی انویسٹیگیشن فائل تھی, روٹین انویسٹیگیشن فائل تھی, اور اس میں یہ نوٹ ڈالا گیا 2016 جون کے اندر, جبکہ کیس 2013 میں بند ہوا تھا.
ایس سی سی پی کے آفیسرز کو کوٹ کیا گیا ہے کہ انہوں نے چیئرمین ایس سی سی پی کو یہ کہا کہ ہم یہ اومیشن ہوا ہم سے اور ہم نے کیس میں یہ نوٹ نہیں ڈالا 2013 میں جو ڈالنا چاہیے تھا اور اس کے بعد یہ نوٹ ڈالا گیا 2016 میں. اب یہ کام کیا غیر قانونی ہے؟ بڑا بنیادی سوال. کیا یہ کام سرحن غیر قانونی تھا؟ یہ ریکارڈ ٹیمپرنگ کے زمرے میں آتا ہے. یہ مائنر اومیشن ہے. مائنر اومیشن مطلب چھوٹی موٹی غلطی ہے جس کو انہوں نے بعد میں کریکٹ کیا ہے, جس کا اتنا امپیکٹ کیس پر نہیں بنتا. اور یہ ہوا کب ہے؟ یہ بھی سوال اٹھایا کہ جی آئی ٹی سے کئی ماہ قبل 10 ماہ قبل یہ ہوا تھا. جگزئی صاحب آپ نے سنا اکرام چودھری صاحب کو ابھی, وہ کہتے ہیں سر یہ لیگل ہی آتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کی کہانی ساری سامنے آ چکی تھی اس وقت تک. اچھا جگزئی صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیے جے آئی ٹی کیا کہتی ہے. جے آئی ٹی نے الزام لگایا تھا کہ ان کی انکوائری کو ہمپر کیا گیا ہے, ایس ایس سی پی نے یہاں پہ ریکارڈ ٹیمپر کی ہے, انہوں نے یہ الزام لگایا. اب پتہ یہ چلا ہے کہ جے آئی ٹی کے پروسیڈنگ کے دوران نہ کوئی ریکارڈ ٹیمپر ہوئی ہے, نہ کوئی فیکٹس بدلے گئے ہیں, لہٰذا ان کا الزام کوئی وقت نہیں ہے, کوئی سٹینڈ نہیں ہے. اب اس سے پہلے 1 مہینہ پہلے, 1 ہفتے پہلے, 1 سال پہلے 2016 میں اگر ایس ایس سی پی نے اپنی انکوائری جو 2013 میں ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ کلوجر ہے یہ کیس, اس حوالے سے کمیشن کریکٹ کیا ہے, اس کا جے آئی ٹی کے اس پروسیڈنگ سے یا اس الزام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ جے آئی ٹی نے جو الفاظ میں نے آپ کو بتائے وہ ان کے الفاظ ہیں کہ ایس ایس سی پی نے انکوائری کو ہمپر کرنے کی کوشش کی ہے. اب اگر یہ ہمپرنگ ہے تو یہ اس جے آئی ٹی کے دوران کہاں پہ فیکٹس چینج ہوئے, کہاں پہ ریکارڈ میں کوئی تبدیلی آئی ہے, لہٰذا کہ ٹاک شو میں ذکر آیا اس کا, تو ٹاک شو کے بعد چیئرمین ایس سی سی پی نے فوراً ٹیم کو بلا کے پوچھا کہ اس کیس کی کیا ڈیٹیلز ہیں. تو دس واز لنک ٹو میڈیا, میڈیا میں آپ کے کیسز ڈسکس ہونا شروع ہو گئے تھے سر, اس لیے یہ معاملہ اس وقت ڈالا گیا. 2013 میں کیوں نہیں ڈالا گیا, پہلے کیوں نہیں ہوا, اس لیے انلیگل کہہ رہے ہیں اس کو. یہ دیکھیے اگر ان کا کوئی لیگلی ایک نان انٹینشنل ٹیکنیکل ایرر رہ گیا ہے, ان کو اس وقت نوٹ ڈالنا چاہیے تھا, یہ اپنی جگہ پہ آپ ایس ایس سی پی سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن کیا جے آئی ٹی کے پروسیڈنگ کے دوران کیا ایس ایس سی پی نے یہ نوٹ ڈالا ہے, کیا یہ ٹیمپرنگ کی ہے, کیا ریکارڈ میں تبدیلی آئی ہے, کیا فیکٹس میں کوئی تبدیلی آئی ہے, ان تمام سوالات کا جواب زیرو ہے. اب ایک اخبار میں ایک رپورٹ چھپا ہے جو اپنی ہی شاید کوئی اور آڈینس اور کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک مقصد ہے اور اس کو ایک ہیڈ لائن دیا گیا ہے, لیکن فیکٹ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائیں. اب اس پہ جے آئی ٹی کھیلنا چاہتی ہے, اگرچہ ہمارا ماننا یہ کہ اس تحقیقات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو چودھری شوگر ملز ہے یہ ایس ایس سی پی کے مینڈیٹ کے مطابق ان 13 سوالات میں نہیں ہے, یہ تجاوز کر رہے ہیں جس طرح باقی انویسٹیگیشن میں کر رہے ہیں. اسی طرح حدیبیہ پیپر ملز کا ان 13 سوالات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تمام سوالات یہ جو ہے یہ پورا ڈیبیٹ جو ہے یہ لغو ہے, یہ ایرریلیونٹ ہے, یہ صرف اپنے نالائکی اور انکمپیٹنس کو چھپانے کے لیے اداروں پہ الزام لگا رہے ہیں, اور اداروں کا بھی حق ہے اپنے جواب دینا. ایس ایس سی پی نے اپنا جواب دے دیا ہے, اب سپریم کورٹ جو ہے اس کا تعین کرے گی. سر تو آپ مطلب آپ کے نزدیک یہ ریکارڈ ٹیمپرنگ نہیں ہے, آپ یہ مطلب اس کو ریکارڈ ٹیمپرنگ کے زمرے میں نہیں, اگر بیک ڈیٹڈ نوٹ ڈالا جاتا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے 16 کے اندر ہو رہا ہے. تو ابھی امجد شیخ صاحب کہہ رہے تھے آپ نے اپنے کرونیز بٹھائے ہوئے اداروں میں, اپنے لوگ بٹھا دیے اداروں میں, وہ یہ کے لیے کام کر رہے ہیں. جان سکتے صاحب یہ بات بھی تو سامنے آ رہی ہے سارے آپ کے ادارے کے لوگ نیشنل بینک میں, ایس ای سی پی میں. جی دیکھیے اگر لوگ بٹھائے ہیں وہاں پہ وہ میرٹ پہ آئے ہیں, اگر کسی نے بھی میرٹ کی وائلیشن کی ہے تو لوگ سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں, لوگ کورٹس پہنچ جاتے ہیں, ان کو چیلنج کرتے ہیں. یہ تو ہم ایک ایسے ماحول میں ایک لیگل آرڈر ہے, اگر میں کسی بھی ادارے کا ہیڈ ہوں اور کوئی انلیگلٹی کرتا ہوں تو لوگ جو ہے وہ پہنچ جائیں گے کورٹس اگر میں نے میرٹ کی وائلیشن کی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ یہاں پہ تو سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کے بارے میں, آنریبل چیف جسٹس کے بارے میں ریمارکس دیے گئے. خود پی ٹی آئی نے الزام لگایا ہے کہ خدا نخواستہ وہ پی ایم ایل نون کے ساتھ ان کا جھکاؤ ہے. یہ تو اس ملک میں شرمناک حد تک ہم الزامات لگاتے رہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر الزامات پہ ہم جائیں تو اس ملک میں کوئی ادارہ, کوئی ایکشن, کوئی ایکٹ جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ ایک تماشا ہے اور یہ اپوزیشن لگاتی رہتی ہے. یہاں پہ سب سے آسان کام, آپ الزام بھی لگائیں اور آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ ہماری لیگل آرڈر کی ایک ہیپوکریسی ہے. یہاں پہ حتیٰ کہ عزت کے دعوے 2 سال 3 سال یہاں پہ کورٹس میں پڑے رہتے ہیں, لیکن کوئی کمپنسیشن نہیں دی جاتی, کوئی ان کے معافی جو ہے نہیں لی جاتی. یہ ایک ایسی انامیلی ہے. جب تک ہم حتیٰ کہ عزت کا جو لیگل آرڈر ہے اس کو صحیح نہیں کریں گے, یہاں پہ الزامات کے بوچھار لگاتے رہیں گے لوگ, اور اس طرح ٹاک شو میں یہ ریپیٹ کرتے رہیں گے. سر آپ نے کہا کہ یہ جو اخبار ہے اس نے یہ سٹوری دے دی ہے اپنی کریڈیبلٹی آڈینس سے بنانے کے لیے, تو اسی اخبار نے تو واٹس ایپ کی سٹوری دی تھی جان اچھا صاحب.
جو واٹس ایپ کال کا معاملہ تھا جس کے اوپر آپ پھر کورٹ چلے گئے تھے, تو وہ بھی تو اسی اخبار میں آئی تھی نا سر سٹوری. واٹس ایپ ایک فیکٹ ہے. واٹس ایپ اس وقت ہوا ہے 27 اپریل کو, اور یہ بینچ ہے, یہ جی آئی ٹی بنی ہے 2 مئی کو. جو 5 ممبر بینچ ہے ان کا فیصلہ آیا ہے 20 اپریل کو. تو درمیان میں جو بھی ہے وہ غیر شفاف ہے. یہ فیکٹ ہے. یہ چاہے آپ بتائیں کوئی اور اخبار بتائے, اس سے فرق نہیں پڑتا. میٹیریلی فیکٹ یہ ہے کہ کیوں واٹس ایپ پہ لوگوں کو چوز کیا گیا جب جی آئی ٹی بنی نہیں تھی. یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمیں نہیں ملا, اس لیے ہمیں جو ہے بو نظر آتی ہے کہ کوئی سازش ہوئی ہے جی آئی ٹی کے 2 ممبرز کے خصوصی چناؤ میں. صحیح, تو آپ کا مطلب مین 2-3 جی اکرام چوہدری صاحب میں آپ ہی کی طرف آ رہا تھا سر. مین آپ نے سنا ہے اس پر جو ان کا کریکس جو یہ پلی کر رہے ہیں کہ یہ دس از ناٹ انلیگل, کیونکہ یہ پہلے ہوا تھا جب جی آئی ٹی بنی نہیں تھی, اور 2-3 جو ان کو فیکٹرز گنے اکرام چوہدری صاحب, تو یہ انلیگل نہیں ہے, یہ اومیشن ہے. جس طرح خود ایس سی سی پی کے افسران کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بڑی کوئی غیر قانونی حرکت نہیں ہوئی ہے, ہم نے ایک مائنر اومیشن کو دور کیا اپنے انویسٹیگیشن رپورٹ میں سے. اکرام چوہدری صاحب سفان, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تسلیم کر لیا گیا کہ یہ کچھ ہوا, اب اس کو وہ اومیشن کہتے ہیں. یوں محسوس ہو رہا ہے کہ حالات اور واقعات اور شواہد اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں. بہرحال حتمی بات تو چند دنوں میں سامنے آ جائے گی کہ یہ اومیشن نہیں, یہ کمیشن تھی اور کانشیس اور شعوری کوشش تھی ریکارڈ کو میک اپ کرنے کے لیے, کور اپ کرنے کے لیے, کور دینے کے لیے ایس سی سی پی کی طرف سے. آپ کو یاد ہوگا کہ مختلف اداروں کے حوالے سے, جس میں ایف بی آر بھی ہے, ریکارڈ پیش نہ کرنے کے حوالے سے بھی جے آئی ٹی نے سپریم کورٹ کو یہ بات کہی, اور اس کے بعد حکم نامہ جاری ہوا کہ تمام ادارے مکمل قانونی تعاون کریں اس مقدمے کے ریکارڈ کے حوالے سے. دیکھیے ہمارے ہاں بدقسمتی سے ابھی جان صاحب نے یہ بات کی مختلف حوالوں سے کہ مقدمات میں دیر ہو جاتی ہے, تفتیش میں بھی پریجڈسز ہیں, امپارشیلٹی نہیں ہے. کیا یہ بات حقیقت نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کے درمیان ایک کمپرومائز تھا جس کی وجہ سے وہ سارے مقدمات جو نیب کے اندر یا مختلف اداروں کے اندر جن کے اندر تفتیش یا مختلف انکوائریز ہو رہی تھی وہ پڑے رہے, اور ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ بالکل آپ یہ سمجھے کہ زندہ درگور ہو گئے. اب یہ ساری ایفرٹ جو تھی, یہ جو جے آئی ٹی کا ایک تفتیشی عمل جب شروع ہوا تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آنی شروع ہوئیں, اور اس کے بعد پھر ہلچل مچی تمام اداروں کے اندر جہاں پہ ان تمام افراد کے ریکارڈ تھے, یعنی پرائم منسٹر نواز شریف اور ان کی فیملی اور ان کے اثاثوں کے حوالے سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے مقدمے سے. بنیادی طور پہ ایک ہی اس میں ایشو ہے اس کیس میں پاناما کے, کہ آیا ان کے اثاثے, ان کی ذرائع آمدنی اس تمام اثاثوں کے حوالے سے جو لندن میں فلیٹس کی شکل میں خریدے گئے اربوں روپے سے, اور جن پیریڈز کے اندر یہ آفس ہولڈ کر رہے تھے, کیا یہ کمنشریٹ ہیں, کیا یہ اس سے مطابقت رکھتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے اور منی ٹریل یہ ثابت کرنے میں ناکام رہتے ہیں کہ وہ کون سے ذرائع تھے جس کے ذریعے یہ پاکستان سے یہ مختلف اوقات میں یہ رقم یا رقوم جو ہیں یہ وہاں منتقل ہوئیں اور یہ کمپنیز بنی اور پاناما میں رجسٹریشن ہوئی ان کی. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ پاکستان کے اندر جو ان کے اثاثے ہیں, پاکستان کے باہر جو ان کے اثاثے ہیں, ان کی تمام فیملی کے متعلق, اس میں پرائم منسٹر خود بھی ہیں, ان کے 2 بیٹے بھی ہیں, ان کی بیٹی بھی ہیں, اور دیگر افراد جن کا تعلق ان کے آپریشن کے حوالے سے ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ اسحاق ڈار ایک امپارٹنٹ شخص کے طور پر مداربہ میں جس طرح سے مختلف اکاؤنٹس دیگر بینکس میں آپ جو پوائنٹ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے اور دیگر حوالوں سے. لیکن یہ جو ابھی آپ سن رہے ہیں اس وقت, ابھی جان زکزئی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں, نون لیگ جو بات کہہ رہے ہیں, سر سوال اٹھ رہا ہے کریڈیبلٹی پر, یعنی یہ آپ نے اثاثہ جات پر سوال اٹھایا, بالکل ٹھیک. جو جے آئی ٹی کی اپنی کریڈیبلٹی ہے, اگر جس طرح کے آرٹیکلز میڈیا میں آئے, یہ آج ایس سی سی پی والا تنازعہ نیا تنازعہ, ایس سی سی پی اور تمام اداروں نے کہا جی کہ ہم پر الزام غلط لگا ہے. آج ایس سی سی پی کے چیئرمین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی ماتحت افسر سے کوئی غلطی ہوئی تو اس کا ذمہ چیئرمین ایس سی سی پی پر ڈالنا یہ سرحن غلطی ہے, یہ ایسا ٹرینڈ نہیں سیٹ ہونا چاہیے. تو سر جی آئی ٹی ہیز بیکم کنٹروورشل, چودھری صاحب معذرت کے ساتھ, تو کیا یہ جی آئی ٹی جو رپورٹ دے گی وہ کیا کنٹروورشل ہو گئی ہے, نہیں ہو گئی ہے؟
نہیں دیکھیے سفیان، یہ ایریا جو ہے کہ اس میں چیئرمین صاحب کا حکم واضح ہو گیا. انہوں نے یہ بھی کہا یہ مائنر اومیشن، یہ ان کی زبان سے یہ بات نکل رہی ہے. آج ان کا شاید اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ بھی ہو چکا ہوگا جے آئی ٹی میں. جو آفیسرز انوالوڈ ہیں جنہوں نے وہ نوٹ پٹ اپ کیا، ان کے اسٹیٹمنٹ بھی غالباً آج جے آئی ٹی کے سامنے آ گئے. بات بنیادی طور پہ یہ ہے کانٹروورشل تو جے آئی ٹی اس صورت میں ہوگی کہ کوئی ایسی چیز وہ ریکارڈ پہ لا کے سپریم کورٹ کے سامنے فائنل رپورٹ میں پیش کرے جو بنیادی طور پہ سیٹسفیکٹری نہ ہو، جس کی گراؤنڈز اور جس کی بیسز اویلیبل نہ ہوں. اگر ایسا ریکارڈ جو مکمل طور پہ کریڈیبلٹی کے حوالے سے یعنی قابل قبول ہے، تو پھر جے آئی ٹی کی اپنی جو اس پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں یا اس کو کانٹروورشل بنانے کی کوشش ہوئی یا کہا جا رہا ہے کہ ان کا رویہ متعصب تھا، انڈیپینڈنٹ نہیں تھا، پارشل تھا، یہ بات تو اس رپورٹ کے بعد یعنی 10 جولائی کے بعد کلیئر ہوگی، ان تمام شواہد پہ آئے گی. لیکن سر کیا ایس سی سی پی میں ہیڈ رولز ہوں گے؟ ایس سی سی پی ایک بات سمجھے جی صاحب، کیا ایس سی سی پی کے اندر کوئی بڑی تبدیلی اب آنے والی ہے اس رپورٹ کے بعد اور اس نئے تنازع کے بعد؟ کوئی یعنی افسران میں تبدیلی، ہیڈز کی تبدیلی، چیئرمین ایس سی سی پی کی تبدیلی؟ آر یو فورسینگ دس اکرام چودھری صاحب؟ میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں سفیان کہ یہ جو چیئرمین صاحب کا نقطہ نظر ہے یا بیان ہے اور ان آفیسرز کا جو نقطہ نظر اور بیان، یہ ہم پرزیوم کر رہے ہیں اس سارے پرسپیکٹیو کے اندر اومیشن اور کمیشن اور دیگر حوالوں سے، ٹیمپرنگ اور دیگر ریلیونٹ فیکٹس کے حوالے سے، کہ یہ یقیناً ایک بڑی لڑائی کی نشاندہی ہو رہی ہے. اب دیکھیے آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا نکلتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ یقیناً دیکھیں یہ جو سارا ریکارڈ ہے سپریم کورٹ کی اپنے فیصلے کے بعد اس ریکارڈ نے کہیں نہ کہیں یہ جان صاحب اکرام چودھری صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، جان صاحب اکرام چودھری صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اسی کے سوال کے کیا ہیڈ رولز ہوں گے ایس سی سی پی میں؟ کیا ہوگا؟ یعنی ہم ایکسپیکٹ کریں چیئرمین ایس سی سی پی یا کچھ آپ لوگ اپنے طور پہ تبدیل کریں گے یا کوئی آرڈر اس طرح کا آنے والا ہے؟ کیا ہوگا اس وقت جان صاحب؟ دیکھیے بہت احترام کے ساتھ چودھری صاحب کے ساتھ میں تھوڑا اختلاف کروں گا. پہلے بات یہ کہ جو الزام فریم کو ہوا ہے اس سے میرا اختلاف ہے. 6 مہینے سپریم کورٹ نے فریم کرنے کے لیے جو بنیادی سوال ہے وہ لگائے اور 6 مہینے میں انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جو 4 فلیٹس ہیں ان کی ملکیت 2006 میں ہے یا 1980s میں ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ شریف خاندان نے ثبوت دینے تھے. جے آئی ٹی نے اس کو کلیکٹ کر کے بیکڈ بائی ڈاکومنٹ جو ان کو پرووائڈ کیے گئے ہیں وہ سپریم کورٹ کو پیش کر دینے ہیں. اب سپریم کورٹ کے مینڈیٹ کے مطابق یہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ بیانڈ دیٹ مینڈیٹ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی جو ہے یہاں پہ کوئی اومیشن ہوئی ہے، اس پورے جے آئی ٹی کے پروسیڈنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس پورے ڈیبیٹ کا. جے آئی ٹی ابھی بنی ہے، جے آئی ٹی ابھی الزام لگایا ہے کہ ہم پر ہوئے ہیں، تو ابھی تک کوئی فیکٹس جو ہے وہ الٹر نہیں ہوئے ہیں. صرف بددیانتی کی بنیاد پہ انہوں نے الزامات لگائے ہیں اور اس کی کوئی وقت نہیں ہے. ایک انسٹیٹیوشن جس کے ممبر خود جے آئی ٹی کا حصہ ہیں اس کو یہ کہنا کہ وہ ٹیمپرنگ کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ حکومت سے ملی ہوئی ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل اور انسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں، میرے خیال میں یہ نامناسب ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ اگر واقعی ہم ایک فیئر انویسٹیگیشن کے اصول پہ یقین رکھتے ہیں تو فیئر انویسٹیگیشن کا حق، ڈیو پروسیس کا حق پرائم منسٹر اور اس کی فیملی کو بھی ہے. اگر ایک متعصبانہ رویے کے ذریعے جے آئی ٹی اس رائٹ کو کمپرومائز کرتی ہے تو اس کا رپورٹ بھی جو ہے اس پہ بڑے سوالات ہوں گے. ایک ایسی جے آئی ٹی جو ابھی تک یہ اسٹیبلش نہیں کر سکی کہ پاناما کی جو ڈاکومنٹس تھے لیکس سو کالڈ کیا وہ اوریجنل تھے، کیا وہ پاناما گئے انہوں نے کلیکٹ کر لیے، وہ تمام جو ریکارڈ تھے وہاں پہ جو رجسٹرڈ تھے، کیا وہ لنڈن گئے، کیا وہ دوحہ گئے کہ جو قطر کے شہزادے ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا؟ ان تمام سوالات کا جواب زیرو ہے. تو یہ لیفٹ رائٹ جا رہے ہیں. جو بیسک سوال ہے وہ تو یہ کہ 2006 میں بیسک سوال یہ کہ آپ لوگ بھی کیا رائٹ جا رہے ہیں؟ میں ایس سی سی پی کے حوالے سے جہاں سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ ایس سی سی پی کے چیئرمین جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ماتحت افسر الزام لگا رہا ہے کہ مجھے فورس کر کے کہا گیا کہ آپ یہ اس وقت فوراً یہ ایرر کو آپ صحیح کر دیں، درست کر دیں یا آپ بیک ڈیٹ میں جا کر یہ نوٹ لکھ دیں، تو کیا ایس سی سی پی کے اندر معاملات صحیح ہیں؟ آپ کو لگتا ہے جان صاحب یہ اوپر نیچے یہ افسران کے درمیان کچھ چپکلش تو نہیں چل رہی ہے اس کیس کے بعد؟ کس طرح سے ادارے چل رہے ہیں آپ لوگوں کے جانب سے صاحب؟
یہ کیسے چلیں گے ادارے؟ دیکھیے یہ تو میں ایس ایس پی کے بہاف پہ سوال کا میں جواب نہیں دے سکتا. اس کی ابھی اگر یہ بات کی ہے جو مجھے آپ کو سب کو معلوم ہے کہ یہاں پہ میٹیریل فیکٹ نہیں چینج ہوئے ہیں, یہ جی آئی ٹی کے دوران نہیں ہوئے ہیں. اگر اس پہ ایس ایس پی کو سپریم کورٹ کلپیبلٹی ان کی اسٹیبلش کرتی ہے تو وہ سپریم کورٹ کا پریروگیٹو ہے, وہ تو ہمارے سامنے آ جائے گا. ان کا جو ہے اسی طرح رائٹ ہے جواب دینے کا جس طرح جی آئی ٹی کا الزام لگانے کا ہے, تو وہ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور اگر سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ یہ انف ایکسپلینیشن نہیں ہے اور اس پہ ایس ایس پی کے ادارے کے ایک شخص کے کلپیبلٹی ہے یا ادارے کی کلپیبلٹی ہے, وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا. لیکن یہ ریزنیبل ایکسپلینیشن کی جو صحت ہے اسے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ میٹیریل فیکٹس جو ہے ریکارڈ وہ ٹیمپر نہیں ہوا ہے جی آئی ٹی کے پروسیڈنگ کے دوران. یہ آلریڈی ایک فنش بزنس ہے 2013 کا, اور یہ پورا معاملہ جو ہے جی آئی ٹی کے مینڈیٹ میں نہیں ہے. سپریم کورٹ کے جو 13 سوالات کے بنیادی جو انہوں نے ٹی او آر کی شکل میں مرتب کیے تھے اس سے بیانڈ ان کے چودھری شوگر مل از ناٹ ان دی مینڈیٹ اور یہ بدیانتی ہے. جی آئی ٹی, یہ انجر شریف صاحب آپ نے سنا ہے جہاں سے چودھری شوگر مل از ناٹ ان دی مینڈیٹ آف جی آئی ٹی, اور یہ اپنے مینڈیٹ سے آگے بڑھ رہے ہیں جی آئی ٹی والے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ متنازع جی آئی ٹی ہم تسلیم, اب یہ کہہ رہے ہیں جہاں سے تسلیم نہیں کرتے رپورٹ کو جی آئی ٹی کی متنازع ہو گئی ہے. دیکھیے اس رپورٹ کی کیا اوقات ہوگی جب ایک غیر شفاف پروسیس اور موڈس اپرینڈائی کے ذریعے تو آپ کیا احتجاج کریں گے, کیا کریں گے جان صاحب اس رپورٹ کے اوپر؟ پھر مطلب آپ کا کیا لائے عمل ہوگا اگر یہ رپورٹ تو 10 جولائی کو پیش ہو رہی ہے؟ دیکھیے ہم کوئی احتجاج نہیں کر رہے ہیں, ہم ایک لیگل کیس کا لیگل جواب دے رہے ہیں. تحفظات کا اظہار کل بھی ہمارا رائٹ ہے, آج بھی ہمارا رائٹ ہے, پرسوں اور آئندہ آنے والے کل بھی. آپ ایک سیاسی جماعت کے طور پر تحفظات تو میڈیا پہ کر رہے ہیں, لیکن جی آئی ٹی کی رپورٹ جس کو آپ کریڈیبلٹی کو چیلنج کر رہے ہیں, اس رپورٹ کے آنے کے بعد کیا اس رپورٹ کو آپ تسلیم نہیں کریں گے؟ اس کا مطلب یہی بات ہے. دیکھیے رپورٹ کو تسلیم نہ کرنا وہ تو ہمارا رائٹ ہے, لیکن لیگلی ہم اس کو ڈیل کریں گے کہ کیا لیگل کورس ہم لیں گے. ہم سپریم کورٹ سے آج بھی انصاف کے طلبگار ہے کہ ہمارے جو 6 تحفظات ہیں جی آئی ٹی کے حوالے سے ان کی شنوائی ہو. عبد الشہید صاحب آپ کی نظر میں سر کیا یہ آپ کو لگتا ہے تنازعہ جو اس وقت ہے یہ جی آئی ٹی کی کریڈیبلٹی کو جس طرح آپ نے خود کہا تھا متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اگر کوشش ہو رہی ہے یا جی آئی ٹی خود متنازع جو بھی ہو رہا ہے, اس نے کیا اس رپورٹ کو جو 10 جولائی کو آرنی ہے اس کو متنازع کر دیا ہے؟ اس پورے سینیریو میں ایک عجیب سا گلومی پکچر ہو گیا کیا آپ کی نظر میں؟ شعیب صاحب دیکھیں یہ ایک خاص پلان کے تحت یہ چیزیں کی جا رہی ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم جب خود بیان دے کے باہر نکلے تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی. وہ سٹیٹمنٹ کوئی ایسی ابرپٹ نہیں تھی, نہ ہی ایکسٹمپور تھی, وہ ایک ریٹرن سٹیٹمنٹ تھی, پریپیئرڈ تھی ایک خاص مقصد کے تحت, اور اس میں آ کے یہ کہا گیا کہ جی ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. یہ پاناما سے سازش شروع ہوئی جو پاکستان سے جس کا کوئی واسطہ نہیں ہے, اور یہاں صرف لوگوں نے انسسٹ کیا کہ جی چونکہ نام آ گیا ہے تو اب اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ سمجھ نہیں سکے کہ سازش اس میں کون کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے. اور اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ اپوزیشن کے جو ہمارے لیڈر ہیں خورشید شاہ صاحب, انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم نے اگر یہ دعویٰ کیا ہے تو پھر وہ وضاحت کریں, ہمیں بتائیں کہ سازش کون کر رہا ہے, کیونکہ قوم جاننا چاہے گی. یہ جو ابہام پیدا کیا جا رہا ہے, یہ جو جی آئی ٹی کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. ابھی تصویر کا معاملہ دیکھ لیں, مثال کے طور پہ تصویر کسی نے دے دی تو اس سے کون سا مقدمے کی صحت پہ کیا اثر پڑا. ایمبولنس کا مسئلہ کھڑا کر دیا گیا, ایمبولنس پھر بعد میں نکلا ہے کہ وہ طارق فضل چودھری نے منگوائی تھی, اور وہ ایمبولنس کا قصہ جو ہے وہ اس طرح کھڑا کیا. پھر پاس کیے گئے جے آئی ٹی کے اوپر ریمارکس کہ جی یہ اب جیمز بانڈ بنے ہوئے ہیں, کوئی کچھ کا کوئی. مقصد یہ ہے کہ اس کو بلا جواز آپ ایک متنازع بنا رہے ہیں سارے قصے کو, اور اس پروسیس کو آپ سازش کروا رہے ہیں, کیونکہ یہ سارا پروسیس جو ہے وہ آپ کی توقعات کے مطابق جا نہیں رہا, وہ کسی اور ڈائریکشن میں چلا گیا. اور جب میں نے کہا تھا کہ اداروں میں آپ نے اپنے قانونیز بٹھائے ہوئے ہیں, تو وہ میری ازمپشن تھی ان بنیادوں پہ کہ جو لوگ انہوں نے نومینیٹ کیے جی آئی ٹی کے لیے وہ سارے مشکوک لوگ نکلے اور سپریم کورٹ کو بدلنے پڑے. کیا سپریم کورٹ کا آرڈر یہ تھا کہ مشکوک لوگوں کو آپ بھیجیں ہمارے پاس؟ کیوں نہیں آپ نے جو سپریم کورٹ نے مانگے ایسے لوگ آپ پہلے, یا انہوں نے جو خود سپریم کورٹ نے نکالے وہ خود کیوں نہیں آپ نے دے دیے؟ یا اگر آپ کو ایک واٹس ایپ کال آئی تھی تو اس کا اتنا بڑا تنازع بنانے کی بجائے آپ اس کے مطابق نام کیوں نہیں آپ نے دے دیے جب سپریم کورٹ نے مان لیا کہ یہ ہم نے کروائی تھی؟ پوسٹ 10 جولائی کیا دیکھ رہے ہیں جن صاحب, کیا آپ کو نظر آ رہا ہے پوسٹ 10 جولائی اس رپورٹ کے آنے کے بعد جس کی کریڈیبلٹی کو یہاں تمام نون لیگ کے رہنما چیلنج کر رہے ہیں,
What do you see? آپ کو نظر کیا آ رہا ہے جنرل امجد شیخ صاحب کیا فورسی کر رہے ہیں آگے آپ؟ میرا اپنا خیال یہی ہے کہ یہ اس کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کیا جائے گا اور اس مسئلے کو اس طرح الجھایا جائے گا کہ یہ آگے نہ بڑھ سکے. میرے خیال کے مطابق یہ بند گلی ہے جہاں پہ اس کو گھسا دیا جائے گا اور اس کے بعد آپ اور میں میرا خیال ہے یہی بیٹھے پھر بحث مباحثہ کر رہے ہوں گے. نتائج کا مجھے یقین نہیں ہے کہ کوئی آگے سامنے آئیں گے. یعنی نتائج یعنی ڈسکوالیفیکیشن یا اس حوالے سے ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئے گی, یہ مبہم ہی رہے گا معاملہ؟ نہیں, دس وے یا دیٹ وے کوئی نتیجہ نہیں. نہ پرائم منسٹر کو کلین چٹ ملے گی اور نہ ہی یہ ہوگا کہ جی پرائم منسٹر کو اس میں مورد الزام ٹھہرایا جائے, کیونکہ یہ متنازع بننے کے بعد ایک جھگڑے کی شکل میں سامنے آ جائے گی. سپریم کورٹ کے لیے بھی یہ مسئلہ ہوگا فیصلہ کرنا, اور جیسے ابھی اکرام چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کو ٹرائل کورٹ نہیں ہے, وہ اس کے اوپر بات چیت کر کے اگر ریفر کر دیتے ہیں نیچے کسی ٹرائل کورٹ کو, سیشن جج کو کسی کو ریفر کر دیتے ہیں, تو یہ تو پھر 2-4 سال کا مقدمہ آگے بن گیا, چلتا رہے گا اسی طرح. اکرام چودھری صاحب آپ کے لیگل ایکسپرٹ اوپینین کیا ہے جی, کیا ہونے جا رہا ہے پھر 10 جولائی کے بعد؟ آپ نے سنا جانا صاحب کہتے ہیں جی آئی ٹی کی رپورٹ پہ ہمارے تحفظات ہیں, جی آئی ٹی پہ ہمارے تحفظات ہیں اور ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم تحفظات کا اظہار کریں. اکرام چودھری صاحب دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ 10 جولائی کو رپورٹ پیش کی جانی ہے جی آئی ٹی کی طرف سے, جو چوتھی رپورٹ ہوگی اور یہ حتمی رپورٹ ہوگی. سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ کے مطابق اس پہ فیصلہ صادر فرمانا ہے. 2 ججز اس سے پہلے ڈسکوالیفیکیشن کا فرما چکے. 3 ججز نے کہا کہ فردر سیٹسفیکشن کے لیے ہم یہ معاملہ, یہ 13 سوال جو ہیں ان کے جواب تلاش کرے جے آئی ٹی اور تمام متعلقہ افراد کو بلا کے اس پہ اپنی رپورٹ پیش کرے. اس پہ تو حتمی فیصلہ ہونا ہے. اب رہا معاملہ تحفظات کا, جس کا تذکرہ ابھی جان صاحب نے بھی کیا اور بہت سارے اور سرکاری سطح کے لوگ کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں چونکہ احتساب کے عمل کو قبول کرنے کا یہ رواج تو ہے ہی نہیں. میں ایک معذرت ہوں, مجھے آپ کی بات گفتگو یہاں اختتام کر کے کٹ کرنا ہوگا, شو وائنڈ اپ کرنا. آپ کا جواب مکمل ہم تک نہیں ہم حاصل کر سکے, معذرت ہوں اس کے لیے, لیکن بڑا اہم معاملہ اس پر ڈسکس کیا ہے ہم نے. ہمارے ساتھ قانونی ماہر, نون لیگ کے رہنما اور تجزیہ نگار بھی موجود, اور اس اہم معاملے پر ایس سی سی پی کے جو تنازع جے آئی ٹی کے حوالے سے اٹھ رہا ہے, آخرکار اس کا منطقی انجام کیا ہوگا. فار فیڈ بیک فیس بک, ای میلز اینڈ ٹویٹر دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے.